کیا کہتے ہیں بابا؟ یہ سب بتی بتی جلائے ہو کاہے، علاقے میں ہلچل مچائے ہو کاہے، بلائی کے جو ہم کا سنبے نہ کری ہو تو آخر ہمیں تم بلائے ہو۔ بابا کیا کہنے کو بابا، سبحان اللہ۔ ہاں سمجھ رہے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، ہم سلام کرنا بھی جانتے ہیں، سلام پڑھانا بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ زبردستی ہم آپ پر مسلط بھی نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا آپ ماحول بنائیے، چند منٹ کی گفتگو ہوگی، چونکہ چند منٹ میں کوئی تقریر نہیں کی جا سکتی، لیکن جو سبق یاد کیا ہوں کچا ہے یا پکا کچھ سناؤں گا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیچھے والے سوچ رہے ہیں آگے والا میرا کام کر ہی رہا، میں پیچھے والا کیسے کام کر، ارے آپ بھی اٹھائیے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں علماء اہل سنت پورا ماشاءاللہ، ایک اگر ہم کرسی ادھر لگا لیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں، اتنا مجمع ہے کہ ہم یہیں تقریر کر لیں، سمجھ لیں۔ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آگے بولو، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا پورا مجمع بولو حسین اور حسن پھول، اور بولو حسین اور حسن پھول۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شریف کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ توجہ سے سنیے گا، مت کہنا کیا چاہتا ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت دیکھو ایک سید کو سرکار کی بارگاہ میں وسیلہ کیسے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا کہنا، ارے بولو جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم وقت کی قلت دامن گیر ہے، آج بچے کچھ پڑھ کر کے یعنی مولویت پڑھ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کانفرنس، اس میں جو ہے کانفرنس کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اصلاح معاشرہ میں کس کس چیز کی اصلاح کیا جائے، نہ آپ کا کھانا سنت کے مطابق ہے، نہ آپ کا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے، نہ آپ کا چلنا سنت کے مطابق ہے، نہ آپ کا بولنا سنت کے مطابق ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مسلمان کی شادیاں بھی سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ہمارا سفر بھی سنت کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی ہم صبح و شام میں جتنے کام کرتے ہیں اس میں کہیں سنت کی جھلک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے صبح و مساء میں جتنے کام آپ کرتے ہیں سارے کے سارے اصلاح ہم یہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یاد رکھو، آج ان بچوں نے علم دین حاصل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آج تو ان کی ایک چھوٹی سی دستار ہے، لیکن ایک فضیلت کی دستار ان کے سر باندھی جائے گی اور ان کو ایک ذمہ داری دیا جائے گا۔ اے میرے لاڈلو، جب تم مدرسے سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہو تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ ظلم ہوتا رہے، اسلام کے خلاف بغاوت کرتے رہے، اسلام کے خلاف لوگوں کی زبانیں کھلتی رہے اور تم سمم بکم کا مجسمہ بن کر کے کھڑے رہو۔ نہیں، جب ان کو فراغت کی سند دی جائے گی تو بتایا جائے گا بیٹا جس طرح میدان میں اتر کر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے فتنے کا قلعہ کما کیا تھا اور فتنوں کا دروازہ بند کیا تھا اور شریروں کو جواب دیا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، قسم خدا کی ان کو بتایا جائے گا۔ او میرے لال، جب فتنے اٹھے تو اپنا بستر نہ دیکھنا، اپنا گھر نہ دیکھنا، اپنا پریوار نہ دیکھنا، میدان میں اترنا اور زمانے کو بتا دینا، ارے قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت مدرسے میں سکھایا جاتا ہے میرے لال روٹی کم کھانا کپڑے کم پہننا میرے لال جب تم نکلنا تو راستے کے سفر کے لیے خرچ کم ہو اس کی فکر مت کرنا لیکن جب کوئی گستاخ ناموں سے رسالت پر حملہ کرے تو اپنے آبا اجداد کی اور اپنے اسلاف کی سنت پر عمل کر کے میدان عمل میں نکلنا تنہا ہو اس کی بھی فکر نہ کرنا اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے کیا کہنے ہیں بابا سبحان اللہ بہت خوب حق ہے حق بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے یہاں چلبو تو نہ کری ہو یہ تو ان لوگ لے لے مچل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب آواز سے بولو ادھر والے خاموش نظر آ رہے ہیں ارے بھائی جو پیسہ دے رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تم اپنا کام سبحان اللہ سے چلا لو اور بلند آواز سے مائک والے تھوڑے کم یار بڑا عجیب مائک ہے یار بہت اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ نہیں بہت اچھا بول رہا ہے تھوڑے سے دم اور دے دو لگا لو بڑے سے ماشاءاللہ مسکرا کے آپ بھی تقریر سننے ارے بولو سبحان اللہ حضرات بس 2 منٹ کی بات غور فرمائیں میں بہت بڑا نہیں ہوں ہم سے بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کوئی حیثیت ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن کم سے کم پشت پناہی کر رہے ہیں تو میدان میں تو نکل آیا سبحان اللہ کیا کہے بہت مقدمت الجیش کی حیثیت سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کتنا پانی ہے تمہارے اندر دکھاؤ آج فتنوں کا دور ہے ابھی تک وہاں بھی فتنہ سن رہے تھے آپ دیوبندی سن رہے تھے چکڑالوی مودودی تبلیغی نیچری قادیانی اب ایک آیا ہے گھنگرو والا سن لو قاری صاحب گھنگرو والا ڈھولک والا سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب نے پابندی لگا دیا کہ دیکھو بھائی محلے میں ڈی جے سے بارات آئے گی تو نکاح کوئی نہ پڑھائے ناجائز ہے ایسا کام کرنا لیکن وہ ڈھولکیاں مولوی اٹھے کہیں ڈی جے ہی کیوں حرام ہے ڈی جے تو بجا سکتے ہو معاذ اللہ رب العالمین اور نام کس کا لیا سہارا کس کا لیا مولائے کائنات شیر خدا کا سہارا لے رہے ہیں اللہ اکبر اور سہارا لے کر کہتے ہیں ہم علی والے ہیں میں کہتا ہوں نادان اپنا عقیدہ سنبھال سب سے بڑا اگر کوئی علی والا ہے تو امام احمد رضا خان ہے سبحان اللہ بہت خوب کیا کہہ رہے ہیں بہت خوب سبحان اللہ امام احمد رضا خان ہیں جنہوں نے اپنے شعر میں کہا تھا یا رسول اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی سنو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں وقت کی قلت دامن گیر ہے میں خود ہی سوچ نہیں پا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوں کہاں ختم ہو جاؤں میرے قیب جلدی سے میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ سے جو ہے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے اب سنو مسلمانوں ایک فرقہ آیا ہے مولائی انشاءاللہ تعالی ابھی مسیح العلماء اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے وہ مولائی فرقہ کیا کہتا ہے جھوٹا مولائی فرقہ کہتا ہے کہ مولائی کائنات شیر خدا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں یعنی حضرت ابو بکر کی کوئی اوقات نہیں ہے حضرت عمر کی کوئی اوقات نہیں ہے یعنی نبی کریم کا خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ مولائی کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان سے محبت کرنی چاہیے ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ مولائی فرقہ جو جھوٹا مولائی ہے وہ حضرت عمر کی شان کا گستاخ ہے وہ حضرت عثمان غنی کے شان کا گستاخ ہے مجھے کہہ لینے دیا جائے ارے کتنے ناانچار یہ کمینے لوگ ہیں یہ نیا فتنہ اٹھا ہے اور سارے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو جو ہے دلوں کو جلا کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے دلوں میں بے قراری پیدا کر کے رکھ دی ہے یا اللہ
گا کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اسی ہندوستان کے سرزمین پر ارے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے والے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنے والے آج ابو بکر کی شان کے گستاخ ہو رہے ہیں، عمر کے شان کے گستاخ ہو رہے ہیں، عثمان غنی کے شان کے گستاخ ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مولائی ہوں۔ لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنا کر کے اور اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے قیامت تک وہ ٹل نہیں سکتا ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ عزیزم مولانا معراج الدین صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ وسیم صاحب نے ابھی تقریر فرمائی اختیارات مصطفیٰ پر، مجل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، نماز پڑھانے کی باری آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، تو حضرت علی کو مصلی نہیں پکڑایا، بولو سبحان اللہ، نہیں، عمر کو، جبکہ عمر کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، بے شک بے شک، اور علی کو نہیں، اس لیے کہ علی کے مقام کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں نبی علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے حضرت عثمان تو وہ ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا فرماتے، جب حضرت عثمان غنی آتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹلیا یا کنڈا شریف کھلا ہوا ہوتا تو میرے سرکار فوراً اسے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ یہ عثمان کا مقام مصطفیٰ کے دربار میں ہے، لیکن مصلی امامت ملا کسے ہے، مصلی امامت پہ چڑھایا کسے ہے، آگے نبی نے بڑھایا کسے ہے، آگے نبی نے کیا کسے ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ قسم خدا کی مصلی امامت پر مصطفیٰ نے ابو بکر کو کر کے بتا دیا میرے غلاموں اب تمہیں تجزب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بعد اگر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا تو کوئی اور نہیں ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، حق ہے حق ہے، بہت خوب۔ اب سنو، کچھ لوگ بہت زیادہ اس پہ واویلا مچاؤ، دو باتیں سن لو انشاءاللہ تقریر ختم کر دوں گا۔ جب ہجرت کی رات آئی، توجہ ہے نا، جی جی، ہجرت کی رات آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آیت نازل ہو گئی میرے محبوب اب مکہ چھوڑ کر کے اب مدینے کو اپنا مسکن بنائیے، ہجرت فرما لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر سے مشورہ کیا، اب پھر اس کے بعد میں علی کے پاس آئے، علی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ سونا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ علی ہے، سبحان اللہ، سر تسلیم خم کرتے، یا رسول اللہ یہ تو معراج کی رات ہوگی، آج تو معراج کی بات ہے، یا رسول اللہ یہ میرے مقدر کا ستارہ بلند ہوگا کہ آج بستر ہوگا نبی کا اور اس پہ سوئے گا علی۔ رات میں مصطفیٰ نے علی کو سلایا اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ میرے آقا ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی رات نکلے، غار سور کی پہاڑی ہے، سبحان اللہ، وہ کون غار سور ہے؟ حضرت قاری علیم صاحب قبلہ نے بھی دیکھا ہے، الحمدللہ میری نگاہوں نے بھی دیکھا ہے، یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے زیارت کیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے چھت کتنا اونچی پہاڑی ہو، قسم خدا کی گھنٹوں لگ جاتے اس پہ چڑھتے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے رسول ساتھ میں چل رہے ہیں۔ ابو بکر کے چلنے کا انداز دیکھیے، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا ابو بکر یہ چلنے کا انداز کیسا ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا ہوگا ارے نادانو، میری منشا یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ پر دائنے سے حملہ کیا جائے تو مصطفیٰ پر نہ ہو بلکہ غلام پر ہو جائے، اگر آگے سے کوئی حملہ کرے تو مصطفیٰ پر نہ ہو بلکہ غلام اسے قبول کر لے، اگر کوئی پیچھے سے کرے تو میں پیچھے اس لیے چلتا ہوں تاکہ مجھ پر حملہ ہو، بائیں اس لیے چلتا ہوں تاکہ مجھ پر حملہ ہو۔ قسم خدا کی، ارے جو اتنی جانثاری کے ساتھ مصطفیٰ پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، حق ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر جا رہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، خون نکل آیا۔ اللہ، ارے وہ صحابی جو مصطفیٰ کے غسالے کا پانی زمین پر نہ گرنے دے رہے ہو،
وہ بھلا خون مصطفیٰ زمین پر کیسے ٹپکتا ہوا دیکھ سبحان سکتے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پر سوار ہو کر اور میں آپ کو غار ہرا تک پہنچاؤں گا۔ میں چل کے بولو سبحان اللہ اللہ۔ یہ بھائی قاری نسیم اختر تلسی پوری شاعر اہل سنت تشریف لے آ رہے ہیں، میرے بعد فوراً ان کا نمبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں کر سکتے ہیں میرے بعد فوراً؟ تو آپ اگر بول کے سنیں گے تو میں 2-4 منٹ میں ختم کروں گا، اور اگر بولیں گے نہیں تو یہ 11 والا جو بتایا ہمیں کنسپٹ یہ 1 بجے پہنچاؤں گا۔ ایسا کیجئے گا، بول کے سنیے سبحان اللہ، اور بولو مچل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کو بٹھایا، توجہ سے سننا، کندھے پر بٹھایا، غار ثور تک پہنچایا۔ لیکن آؤ لوٹ کر جب پھر مکہ میں فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور خانہ کعبہ سے بتوں کو گرایا، تو میرے آقا ہیں علی ہیں، میرے آقا ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر نیچے ٹپاٹپ گرا رہے ہیں۔ ہائے ابل تو نیچے آ، لات تو نیچے آ، منات تو نیچے آ، عزا تو نیچے آ، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے زمین پہ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ ایک ایک کو کسی کی منڈی ٹوٹ رہی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، ارے وہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا زمین پر آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا بت اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے علی تم اسے گرا دو۔ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ سب کو آپ نے گرایا ہے تو اسے بھی آپ توڑ دیجئے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں علی میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا کائنات شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے آسمان کے چاند کو توڑ دے وہ توڑ پاتا، لیکن مصطفیٰ کی منشا اور تھی۔ علی کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور میرے آقا نے علی کو بٹھایا، علی نے بت کو نیچے گرایا۔ مصطفیٰ فرماتے علی کہاں تک پہنچے؟ علی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرش اعظم کے کھمبے کو نیچے لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی نیچے آئے، مسکرا رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے مسکراتے کی ہو؟ علی کہتے یا رسول اللہ میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے چوٹ نہیں آئی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبریل نے ہے۔ کیا کہنی ہے بابا، بہت خوب بہت خوب، کیا کہنی ہے بابا۔ فتح کی بات سنو، توجہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر بڑے نہیں ہیں بلکہ علی بڑے، بلکہ علی بڑے۔ ارے ہم نے کہا واہ، علی کو تو میں بھی بڑا مانتا ہوں ولایت میں۔ کیا بولو یار، فضیلت میں تو ابو بکر ہیں، کیا کہنی، حق ہے حق ہے۔ علی کا مقام اپنی جگہ، ابو بکر کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اب توجہ سے، غار ہرا میں نبی کو کندھے پر بٹھا کر ابو بکر جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں، علی کو نبی اپنے کندھے پر بٹھا رہے ہیں اور نبی بتا رہے ہیں سنو، جو نبی کو جس کو نبی اپنے کندھے پر بٹھائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو نبی کو اپنے کندھے پر بٹھائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نہ علی کا کوئی جواب ہے نہ ابو بکر کا کوئی جواب ہے، علی بھی لا جواب ہے، ابو بکر بھی لا جواب ہے۔ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں ناچ گانوں سے دور رہو، بچوں کو پڑھاؤ، رسید کاتے گھر نہ پڑھاؤ۔ بھائی ہماری بات سے کوئی ناراض نہ ہوئے، غصہ تو نہیں ہو آپ لوگ؟ نہیں، اتنا پڑھاؤ کہ وہ بخاری شریف کم سے کم فتاوی رضویہ، بخاری شریف، مسلم شریف پڑھ لے، ورنہ چھگڑی میں زکات بتائی۔ اب آپ کہو کہ مولانا ہنسے کیوں؟ ارے بکری میں زکات تو ہوتا ہی ہے لیکن 2 بکریاں پہ تھوڑی زکات ہو، اس کی بھی مقدار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ 2 بلوروں پہ بتا دے گا۔ تو ایسا پڑھائیے کہ کم سے کم وہ صحیح مسائل آپ کو بتا سکے، ورنہ کہو نام لکھ لے لا کام ہوئے گا تو کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میرے دوستوں؟ صرف دستخط بھر کر نہ پڑھائیے، اچھا پڑھائیے۔ یہ
मोहम्मद फैज और जावेद रजा, इनके घर वाले ये ननिहाल में, शायद एक का ननिहाल है, एक का घर, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये मामू और भांजे दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और इनके घर वालों को अल्लाह खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमाए अल्लाह सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। इतनी बड़ी दुआ दे दिया हूँ फ्री में और फिर भी आप आमीन नहीं कह रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, ये जो फितना उठा हुआ है ढोलकिया फितना, इससे आपको बचना है, समझ रहे हैं? ये सहारा किसका ले रहे हैं? मौलाए कायनात शेर खुदा का, हसनैन करीमैन का। जबकि हसनैन करीमैन ने, हजरत हुसैन ने गर्दन कटा के बताया था नाना की शरीयत में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इसलिए हुसैन गर्दन को कटा सकता है लेकिन कुरान के एक हर्फ को कटने नहीं देगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम व दायम फरमाए और इसी मसलक हक्का पर खात्मा बिल खैर फरमाए। अगर हमारे शरीफ के तो सामने काबा मौजूद होता है, उसकी दिल की कैफियत बदलती नजर आती है। मुझे कह लेने दिया जाए, खाने काबा पर नजर पड़ती रहती है और बंदे मोमिन उसका लुत्फ उठाता रहता है, उसके लुत्फ उठाता रहता है, उसके मजे लेता रहता है। आओ मैं आपको बताऊं खाने काबा की फजीलत क्या है, खाने काबा को बनाया किस लिए गया है। थोड़ी देर उसकी तारीख सुन लो कि आज हम खाने काबा का चक्कर क्यों लगाते हैं, इसका मकसद क्या है और इस चीज के बनाने का मकसद क्या है। रब तबारक व तआला जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला ज़मान से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुबान से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह नाक से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, यानी अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, फिर भी उसे घर की क्या जरूरत है। बोलो ना भाई, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह जब हर चीज से पाक है तो उसे मकान की क्या जरूरत। एक सवाल है ना, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, अल्लाह का घर है ना, जबकि अल्लाह घर और मकान से पाक है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों से पाक, समझ रहे, बेनियाज, लेकिन फिर भी उसे घर की जरूरत क्यों पड़ी। तो सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो सुनो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत का मफहूम ये है, अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ और वो इंसान होगा, यानी इंसानों में अपना खलीफा बनाऊंगा, मिट्टी से अपना खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया है परवरदिगार आलम तो ऐसों को बनाएगा जो दुनिया में जाएंगे फसाद करेंगे, तो दुनिया में जाएंगे कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म करेंगे, ऐसों को बनाएगा जो दुनिया में झगड़ा फैलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अगर बनाना है तो हम में से बना देता, हम तेरी तस्बीह और तहलील करते हैं, हमसे कोई गुनाह भी नहीं हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं अब इंसानों में अपना खलीफा बनाऊंगा। अब तवज्जो से मुसलमानों ये तारीख सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसानों में बनाऊंगा। अब तो फरिश्तों की ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये अरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया फरिश्तों से, यानी अल्लाह को ये बात पसंद ना आई जो फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से नाराज हो गया। याद रखो जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो दुनिया उससे राजी हो उसका काम नहीं बन सकता है। अगर अल्लाह राजी है तो तुम्हारे काम अच्छे होंगे, अगर अल्लाह राजी है तो तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी, अगर अल्लाह राजी है तो तुम्हारी परेशानी दूर होगी। फरिश्ते से अल्लाह नाराज हो गया। अब फरिश्तों ने सोचा कि रब को मनाया कैसे जाए। सुभान अल्लाह बोलो। आप लोग लग रहा है हम नात ही सुनने के आदी हैं, तारीख सुनने के आदी नहीं है। आवाज के दिलदार, चूंकि दिन भर मोबाइल में वही घुंघरू वाला काम चलता रहता है तो हम जलसे में भी वही सोचते हैं जो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ वही जलसे वाले भी करते तो बहुत अच्छा। मैं मान रहा हूँ
چونکہ دن بھر کھساری لال فلانے ڈھکانے کا گانا تمہارے کانوں تک پہنچتا رہتا ہے تو عادت وہی پڑی رہتی کہ وہی سنایا جائے، دھن وہی ہو، نغمہ وہی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ مزاج بدلیے، بہت ہو گیا، یہ مزاج اپنا بدلیے، اس لیے کہ اب کچھ ہمارے پاس بچا نہیں ہے، اب ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ذرا سی بھی غیرت بیدار نہیں ہوتی ہے۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، مدارس پہ حملہ، مساجد پہ حملہ، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نام سے ان کے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان ہے خواب خرگوش میں ڈوبا ہوا ہے اور کھراٹے لے رہا ہے۔ علماء اسے بہت جگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنا کہہ کر کے ٹال دیتا ہے، کون مانے گا اس غریب مولوی کا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ مولانا مولوی جن کی باتوں پر آپ کو غور نہیں کرنا ہے اور اپنی ہٹ درمی اور ضد دکھانا ہے، یہ دنیا ہے میاں دنیا، میدان قیامت میں جب ہمارا آپ کا سامنا ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے سامنے جاؤ گے تو جواب نہیں بن پڑے گا، جواب نہیں دے پاؤ گے، اس لیے کہ آج جسے تم غریب اور جسے تم نیچ اور جسے تم دو کوڑی کا انسان سمجھتے ہو، میدان قیامت میں جب مصطفیٰ کا سامنا ہوگا تو یہ عالم اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر اس نے کہہ دیا مولا میں نے اسے ہدایت کی تھی لیکن یہ بات نہیں مانا تھا، تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کو کون سا چہرہ آپ دکھائیں گے؟ یاد رکھنا اس بات کو۔ آج بہت سے لوگ چوڑے ہو کر کے مسجد کے مولانا کو ایسے پکارتے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ تم کا نوکر ہے۔ اگر 4 دن امام صاحب کا بچہ بیمار ہو جائے اور امام صاحب چلے جائیں، توجہ سے سننا، یہ گھر گھر کا لیکھا ہے، گاؤں گاؤں کی فساد ہے، گاؤں گاؤں کی یہ خرافات ہے۔ اگر 4 دن امام صاحب غائب ہو گئے تو فوراً فتویٰ لگانے والے کہتے ہیں ارے کرو اس کا حساب کتاب، روزانہ چھٹی کرتا ہے، روزانہ اس کے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو میں نے ایسا اپنی کانوں سے سنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن ہوا کیا، گاؤں میں ایک جگہ میلاد شریف تھی، اسی دن امام صاحب کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ امام صاحب کا بچہ فوت ہو گیا۔ تو سنو، میلاد جس کے گھر پہ تھی وہ کہتا ہے کیا امام صاحب کے بچے کو آج ہی مرنا تھا؟ معاذ اللہ۔ ایسے ایسے بے غیرت اس دنیا میں ہے، خدا کے واسطے اپنے علماء کی قدر کرو، اور علماء جن باتوں کو بیان کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سنو میری بات کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا ان میں جس میں فساد زیادہ ہوگا، قتل و غارت گری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب فرشتوں نے سوچا رب کو منایا کیسے جائے، مچل کے بولو سبحان اللہ، اب رب کو منایا کیسے جائے؟ سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بیت المعمور کے نیچے، یعنی بیت المعمور کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، آسمان کا جو بیت المعمور ہے، بیت المعمور کا چکر لگانا شروع کر دیا، یعنی فرشتوں نے 7 چکر لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا اور اللہ رب العزت نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ملاپ ہوا کہاں پر؟ یاد رکھو غار نور جو ہے جانتے ہو، یعنی پہاڑی پر۔ کون سی پہاڑی پر؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس پہاڑی پر جہاں آج حاجی عرفات کے میدان میں جاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان پہ جہاں پر حاجی کا حج قبول ہوتا ہے، وہیں پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ اب وہ وہاں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میرے لیے گھر تیار کرو، اے آدم تم میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں نے کہا تھا اللہ گھر سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ زمان سے پاک ہے، اللہ ایمان سے پاک ہے، اللہ جہد سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پھر اسے گھر کی ضرورت کیا پڑی؟ حضرت آدم کہتے مولا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم تم میرا گھر بناؤ، جب میرے بندے گناہ کر لے اور ان کے سر گناہ زیادہ ہو جائے، وہ کوئی خطا کر لے اور میرے گھر کا طواف کر لے، تو جس طرح میں نے
نے فرشتوں کو معاف کر دیا ہے اسی طرح میں انسانوں کے گناہوں کو معاف نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یعنی جس طرح میں نے فرشتوں کو معاف کیا ہے اگر کوئی میرے گھر کا 7 چکر لگا لے یعنی طواف کعبہ کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا اب پتہ یہ چلا اللہ گھر سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے لیکن اس نے اپنا گھر بنوایا اس لیے تاکہ میری تجلی یہاں پر موجود ہو اور جتنے میرے بندے آتے جائیں طواف کرتے جائیں میں سب کے ایک ایک گناہ کر کے معاف کرتا چلا جاؤں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں پتہ یہ چلا جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ بہت معمولی بات نہیں ہے اب آگے کی بات سنو اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کون کون جا رہا ہے کتنی مرتبہ آپ جا رہے ہیں تیسری مرتبہ میں چل کے بولو سبحان اللہ بڑا سناٹا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے چپ کا گلگلا آپ کھا کے بیٹھے پیٹرول تو نہیں خرچ ہو رہا آپ کا اگر نہیں خرچ ہو رہا تو بھی بولیں سبحان اللہ اور میں چل کے بولیں سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں میں کئی طرح تقریر کر لیتا ہوں لیکن چونکہ یہ عمرہ کا موقع ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی حج کیا ہوا ہوں اللہ کا شکر ہے سن 2018 میں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں گیا تھا حج بیت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے مجھے بھی نوازا مجھ غریب مولوی کو لیکن یہ اللہ کا شکر ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اس میں دولت نہیں دیکھی جاتی ثروت نہیں دیکھی جاتی استطاعت نہیں دیکھی جاتی جب رب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو اپنا گھر دکھا دیتا ہے محبوب چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو اپنے در پر بلا لیتے ہیں تب سنو یہی تو ہم کہتے ہیں الہی دکھا دے دیار مدینہ یہ آنکھیں بھی دیکھیں بہار مدینہ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اب یہ کیوں جا رہے ہیں تیسری مرتبہ اس کا بھی ریزن سمجھ لیجئے اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں گا چونکہ ہمارے شاعر صاحب اللہ تشریف لے ہیں ماشاءاللہ مطلب کہ بولیے سبحان اللہ مولا ریاض الحق صاحب سبحان اللہ ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا آپ کرسی چھوڑیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم کے کوئی بیٹا نہیں تھا 70 سال کی عمر تک کتنے بولو 70 سال یہاں ڈاکٹر بولیں گے 70 سال کے بعد کوئی لونڈا نہیں ہونے والا ہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا ڈاکٹر بول رہے ڈاکٹر کوئی لڑکا نہیں ہونے والا کوئی بچہ نہیں ہونے والا لیکن رب جسے چاہے وہ 90 میں بھی عطا کر دیتا ہے رب اگر چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے رب چاہتا ہے تو آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے یہ تو رب کی عطا پر ہے یہ تو رب کی عطا پر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر دے اے لوگو اگر بیٹا مانگنا ہے تو صرف بیٹا مت مانگو بلکہ نیک بیٹا مانگا کرو اس لیے کہ بیٹے دنیا میں کئی طریقے سے ہوتے ہیں ایک پوت ہوتا ہے ایک سپوت ہوتا ہے ایک کپوت ہوتا ہے پوت اسے کہتے ہیں جو باپ کے صحیح نقش قدم پر چلتا ہو سپوت اسے کہتے ہیں جو باپ کے نقش قدم پر چل کر اور بھی اچھائی کی طرف جائے اسے سپوت کہا جاتا ہے اور جو باپ کے نام کو ڈبو دے شراب پی کر نالیوں میں پڑا رہے اسی کو کپوت کہا جاتا ہے تو بیٹے کئی پرکار کے ہوتے ہیں سنو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما راز 70 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر کسی کے پاس 10 شادی ہو جائے 10 سال تک بچہ پیدا نہ ہو تو اس عورت کو بانجھ کے کر عورتیں پکارا کرتی ہیں ارے اس عورت کا سونا
सोना दूबर होता है, उस औरत का जागना दूबर होता है, उस औरत का चलना दूबर होता है। मोहल्ले की सारी औरतें उस पर ताना करती है, देखभाल जा रही है। 10 साल हो गए कोई लड़का नहीं हुआ है, 10 साल हुए कोई औलाद नहीं हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम के पास 70 साल की उम्र में एक बेटा आता है। बताओ कि 70 साल में बेटा मिलेगा, आदमी उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ी मोड़ी करेगा नहीं, उससे इतनी मोहब्बत करेगा कि दौलत उसके ऊपर लुटा देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 70 साल की उम्र में बेटा पाया तो उसके साये से भी मोहब्बत फरमाने लगे। जहां जा रहे हैं साथ में ले जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं साथ में ले जा रहे हैं। अब फरिश्तों ने कहा मौला ये कैसा खलील जो अपने बेटे से प्यार कर रहा? तो अल्लाह ने फरमाया क्या इसका तुम इम्तिहान लोगे? कहा इम्तिहान लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहिम जाओ हाजरा को और अपने बेटे को बेआबो गया मैदान में छोड़ करके चले आओ। सुभान अल्लाह। हरम की जमीन बताई अल्लाह ने कि जाओ और उस जगह छोड़ करके आओ। हजरत इब्राहिम छोड़ने गए तो न कोई दरख्त है, न साया है, न पानी का चश्मा है, चलचलाती धूप है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ करके आए। एक तोशादान में खजूरें हैं, एक मशकीज़ा पानी। तवज्जो से सुनना। अब जब आप पलट करके आए तो हाजरा से कोई गुफ्तगू नहीं किया, हजरत इस्माइल से कोई प्यार न किया, सवारी घुमाई, सीधे घर की तरफ चल दिए। हजरत हाजरा दौड़ करके आई, अर्ज करती हो मेरे सरताज ये बताओ कि आखिर मुझे इस बेआबो गया मैदान में छोड़ करके जा रहे हो, न पानी का इंतजाम है, न साये का इंतजाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इन माँ बहनों से कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस नक्शे कदम पर चल कर देखो। आज अगर घर में कोई कमी हो जाए ये अपने शौहरों को ताना देती है, अगर आज घर में कोई दिक्कत हो जाए तो शौहरों का जीना दोबर कर देती है। मैं कहता हूँ ए हाजरा तुम्हारे अज़्म इस्तक़लाल को सलाम हो। हजरत हाजरा ने दामन पकड़ करके कहा ओ मेरे सरताज मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उनसे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। हजरत हाजरा ने फिर कहा ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे आका ये बताओ क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने हाँ में मुंडी हिलाई, हाँ में सर हिलाया और हाँ कहा ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा पलट करके आती है, कहती है जब रब का हुक्म है तो जो रब मुझे यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है वही खिलाएगा भी, वही पिलाएगा भी। अरे ये तो एक जान है, अगर अल्लाह हजारों जाने दे तो मैं रब के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीख सुन लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए। रात पानी मशकीगे का कितने दिन तक चलता, एक तोशादान में खजूर था कितने दिन तक चलता। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की बंदी है। यानी जब खजूर भी खत्म, मशकीजे का पानी भी खत्म हो गया। अब सुनो, हजरत हाजरा के सीने में जो दूध का समंदर था वो भी खुश्क हो चुका है। हजरत इब्राहिम प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, उनकी जुबानें सूख कर कांटा हो गई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ अगर एक बेटे का उंगली दर्द करने लगे तो माँ तड़प जाया करती है। अरे माँ की ममता को कोई जवाब नहीं है। कसम खुदा की अगर डॉक्टर सुई लगाता है बच्चा सिसकता है तो माँ का कलेजा पहले फटने लगता है। अरे माँ बाप से मोहब्बत करने वालों तुम क्या माँ बाप से मोहब्बत कर पाओगे? आज देखो हमारे समाज में, आज देखो हमारे मुआशरे में, अगर बच्चा 1 लाख रुपया कमा कर रख लिया है तो माँ बाप को ठोकरें लगाता फिर रहा है, माँ बाप की नाकदरी करता फिर रहा है और कहते हैं लोग तुमने नहीं मेरे लिए किया ही क्या है। मैं कहना चाहता हूँ ए लोगों अगर तुमने माँ बाप को सताया है और तुम सोच रहे हो कि खाने काबा में पहुंचकर हमारे गुनाह धुल जाएंगे तो सुनो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इसलिए कि दुनिया में जिसके माँ बाप नाराज रहते हैं उसका रब उससे कभी राजी नहीं हो सकता है। फिर वो चाहे खाने काबा का तवाफ कर ले, चाहे ज़मज़म पी ले, चाहे सफा मरवा पे दौड़ लगा ले, चाहे मुज़दलिफ़ा में क़याम कर ले, चाहे अरफ़ात में चला जाए, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो उसका हज उसके मुंह पर मार दिया है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब बच्चे की प्यास न देखी गई, आपने सोचा क्या करें?
تو پہاڑی کی طرف دوڑی. ایک پہاڑی کا نام ہے صفا. جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ حج تب تو گئے ہوں گے ماشاءاللہ. پھر جا رہے ہیں، یہ دوڑ لگائیں گے. ہم نے دیکھا یہاں تو لوٹا نہیں اٹھا پا رہا، لیکن جب صفا مروا پہ دوڑ لگانے ہوتی ہے تو حاجی بھی جو ہے بڈھا سے حاجی بھی دوڑ لگاوے. سمجھ رہے؟ لیکن ہندوستان کے حاجوں کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، جب حاج ایسے ایسے چلنے لگتا ہے تو کہتے چلو گناہ معاف کرائے. سمجھ رہے؟ میں گیا تو مجھے بولا لوگ ایسے ایسے لوگ نکلے گئے. اتنی بھیڑ تھی تو وہاں بڈھے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں نے بلا غلط کر دیا، اتنی بھیڑ میں ہمیں بھیج دیا. افسوس، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو جوانی میں حج کرنے جاؤ. حج پڑھا نہیں جاتا. وہابیوں نے ایک ٹرینڈ کھول رکھا ہے، کہہ رہے ہیں حج پڑھا جاتا ہے. ہم نے کہا پڑھا کیا کھاک جاتا ہے؟ کیا پڑھو گے حج میں تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر حج میں دعائیں یاد کرنی پڑ جائیں تو 5 سال بھی کرو گے تب بھی حج کی دعائیں تم یاد نہیں کر سکتے. حج پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے. لگاؤ خانے کعبہ کا طواف. کچھ بھی نہیں آتا ہے تمہیں نہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو، تمہارا طواف مکمل ہو جائے. کچھ بھی نہیں جانتے ہو، عرفات میں قیام کر لو، نماز پڑھو، کچھ بھی دعا نہ پڑھو تو تمہارا حج ہو جائے گا. مزدلفہ میں صرف کیا ہے؟ رات میں سونا ہی تو ہے، اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ تو پڑھنا ہے. اسی کو تو مزدلفہ، مقام مزدلفہ میں کہتے ہیں کہ جو ان نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھی جائے یہ مزدلفہ کا قیام کہلاتا ہے. صفا مروہ کی سعی کرنے جاتے ہو، کچھ بھی نہ پڑھو، صرف دوڑنا بھاگنا ہے، 7 چکر لگانا ہے. یاد رکھنا حج پڑھا نہیں، حج کیا جاتا ہے. یہ بدنی عبادت ہے. سمجھ رہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ صفا مروہ پہ گئی اور اونچی پہاڑی پر چڑھی، چاروں طرف نظر دوڑائی، پانی نظر نہیں آیا. پھر آپ دوڑ کر کے اپنے بچے کے پاس آئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد برداشت نہ ہوا تو مروہ پہ گئی، پھر بچے کے پاس، پھر مروہ کے پاس، پھر صفا کے 7 چکر لگایا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے بندے، میرے پیغمبر حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے ٹھوکر مار دو، پانی کا چشمہ جاری کر دو. مطلب کہ بولو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے اب توجہ سے سننا مسلمانوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے پانی نکل آیا. حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا پانی ہے تو آپ نے آؤ نہ دیکھا تاؤ مٹی اٹھائی اور چاروں طرف بندہ باندھ دیا، یعنی میڑ باندھ دیا، اور کہتی رہی زمزم، یعنی تھم تھم اللہ اکبر کبیرہ. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس چشمے کا نام زمزم رکھ دیا گیا، اس کنویں کا نام زمزم رکھ دیا گیا. اب مجھے یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہاں بھی کہتا ہے کسی کا ادب نہ کرو، وہاں بھی کہتا ادب میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کیول پور کا پانی پیئیں گے تو امام صاحب آپ کو فوراً ڈانٹیں گے، بھائی صاحب پانی بیٹھ کر کے پیجیے، کھڑے پی کے ہو کر پینا درست نہیں ہے. اگر ہر بستی میں آم مل جائے، بسلیری کا بوتل ہو، آپ کھڑے کھڑے ڈھکیل رہے ہو، امام صاحب فوراً کہیں گے میاں بیٹھ کر کے پانی پیجیے، کھڑے ہو کر کے پانی پینا درست نہیں ہے. آپ بہرائچ میں مل جائیں، وہاں کا پانی بیٹھ کر کے پیا جائے گا. ممبئی میں چلے جائیں، پانی بیٹھ کر کے پیا جائے گا. یہاں تک کہ انڈیا کا پانی ہو یا پاکستان کا پانی ہو یا ترکی کا پانی ہو یا افغانستان کا پانی ہو یا ترکستان کا پانی ہو، انگلینڈ، ہالینڈ، نیوزی لینڈ کا پانی ہو، سیریا، لیبیا، لبنان کا پانی ہو، ترکی، شام، ایران کا پانی ہو، عرب کا پانی ہو، یعنی کسی جگہ کا پانی ہو، سارے پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے. لیکن جیسے آپ مدینہ مکہ معظمہ سے زمزم کی بوتل لے کر کے آئے، آپ بیٹھ کر پی رہے ہیں، تو وہی امام صاحب جو ابھی تک پینے کے لیے بیٹھنا ضروری سمجھتے تھے، وہی کہتے مولانا کھڑے ہو کر کے پانی پیجئے، یہ زمزم ہے زمزم. تو آپ کہیں گے یہی تو پانی ہے، یہ پاکستان کا پانی، ہندوستان کا پانی، انگلینڈ، ساری دنیا کا پانی ہے، پانی پانی برابر ہوتا ہے. تو مولانا جواب دیں گے نادان، ارے پانی پانی برابر نہیں ہوتا. جو پانی کسی کے نبی کے قدموں سے نہ نکلے اسے بیٹھ کر پینا چاہیے، اور جو نبی کے قدموں سے لگ کر چشمہ جاری ہوا ہے اسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
हजरात मोहतरम, बस 5 मिनट की गुफ्तगू आप समाप्त कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका। तवज्जो से सुनना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के करम से मक्का मुअज़्ज़मा में आबादी हो गई। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे इब्राहिम बंदे सुनो सुनो, मेरे घर खाने काबा का जो है खाने काबा को तामीर करो। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के उनके जमाने में जो सैलाब आया था, खाने काबा की दीवारें ढह गई थी, अब बुनियाद बाकी रह गई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है खाने काबा का जो खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो, जो दीवार ऊंची होती गई, अब पाड़ की जरूरत है। अब जानते हो पाड़ की जरूरत है, लिफ्ट की जरूरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आए, उनको जिब्रील ने दिया। उस पत्थर का कमाल ये था, हजरत इब्राहिम खड़े होते, जो दीवार ऊंची होती जाती, वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी के कदमों की बरकत थी कि जिस पत्थर पर कदम रख देते, अल्लाह उसमें जान पैदा फरमा देता। सुभान अल्लाह। और आज जो मकाम इब्राहिम खाने काबा में मौजूद है, वो निशाने कदमे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह की मर्जी ये है, इब्राहिम घर मेरा बना है, लोग मेरे घर की तवाफ करेंगे, लेकिन जब तक 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पर नहीं पढ़ लेंगे, उनका हज मुकम्मल नहीं होगा, उनका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। यानी सुनो, अल्लाह की मशीयत ये है, बंदे इबादत मेरी होती रहे, याद तेरी होती रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने घर तैयार कर लिया, जो आखिरी पॉइंट बताना था। अब घर तैयार हो गया ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, बंदे ऐ मेरे खलील, ऐलान करो सब लोग आए, खाने काबा का तवाफ कर ले। सुनिएगा बस आखिरी बात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते, मौला हम अगर पुकारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 पहाड़ियों के दरमियान रह जाएगी आवाज, पूरी दुनिया में मेरी आवाज कैसे जाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते, मौला मैं पुकारूंगा तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी? अल्लाह फरमाता है, बंदे पुकारना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनकी आवाज आलम अरवाह में भी पहुंचाया। अरे जो रूहें अभी बाप के सुल्ब में थी, उन तक वो आवाज पहुंची। जो रूहें माँ के शिकम में थी, यानी वो उन तक आवाज पहुंचाई। और कयामत तक जितनी रूहें आने वाली थी, सब तक आवाज पहुंचाई। तो मैं अभी कह रहा था, ये 3-4 मरतबा क्यों जा रहे हैं? तो उसका रीजन और उसका मतलब ये है, हजरत इब्राहिम की आवाज पर जिन लोगों ने जितनी मरतबा लब्बैक कहा होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के घर खाने काबा का तवाफ जरूर करेंगे। मुझे कह लेने दिया जाए, इन्होंने जितनी मरतबा कहा है, ज़माना लाख रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर लब्बैक कहा है तो खाने काबा का तवाफ जरूर करेंगे। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो हेलो, आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि सुकून और इत्मीनान के साथ बैठिए और उलमाए अहले सुन्नत के बयानात को आप समाअत कीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को, परेशानी? इसलिए आने वाला टाइम आप ही का है। आज ये जा रहे हैं, कल आप इंशाल्लाह ताला जाएंगे। इंशाल्लाह बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, हम सब आशिक हैं ना, आशिक समझ रहे? फौजी थक जाया करते हैं, आशिक नहीं थकते। एक शायर कहता है कि उठकर अभी है आए और दौड़ जा रहे हैं, उठकर अभी है आए और दौड़ जा रहे हैं, थकते नहीं है आशिक, थकते नहीं है आशिक।